تلور کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عقاب پر $1000 فیس ادا کی جاتی ہے، جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے دی جاتی ہے۔ وہ سرمایہ کاری جو شہزادہ ان علاقوں میں کرتے ہیں، ان کے ثمرات عام آدمی تک بہت کم پہنچتے ہیں۔ مثلاً جنوبی پنجاب میں شیوخ نے محلات، سڑکیں، ایئرپورٹس، ہسپتال اور مساجد تو بنوائے، مگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہاں کے ٹھیکیدار، بااثر وڈیرے اور زمیندار ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ عرب شیوخ کے پاکستان میں قیام کے دوران یہاں جسم فروشی بھی عروج پر ہوتی ہے اور مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے نامور مقامی رقاصاؤں اور اداکاراؤں کو پیش کیے جانے کے قصے بھی اب زبان زد عام ہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ یہ شکار صرف عرب شہزادے ہی کیوں کرتے ہیں؟ گورے بھی شکار کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن کبھی سنا نہیں کہ شکار کے لیے وہ یہاں آئے ہوں۔ ویسے بھی ایک معمولی پرندے کے لیے اربوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور یہ شکار پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ تلور تو ایک آزاد پرندہ ہے، سال میں 2 دفعہ اپنا سفر ٹھنڈے ممالک سے گرم ممالک اور پھر گرم سے ٹھنڈے ممالک کی طرف کرتے ہیں۔ اس سفر کے دوران دنیا کے 20 ممالک سے گزرتے ہیں، جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں مقامی لوگ بھی اس کا شکار کرتے ہیں، لیکن اندر کی کہانی اس شکار سے بھی زیادہ ہولناک اور بربریت سے بھری ہے۔ عرب شہزادے جب بھی شکار پر آتے ہیں، اکیلے کیوں آتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کی فیملی یا بیویاں کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کو تلور اور ہرن کا گوشت پسند نہیں؟ کہانی کچھ یوں ہے، شہزادے جب شکارگاہ میں آتے ہیں تو محل سے دور خیمہ بستی قائم کی جاتی ہے، جہاں یہ دوپہر کے بعد شکار شروع کرتے ہیں۔ شکار میں شکرے، گھوڑے، کتے اور باز استعمال ہوتے ہیں۔ شکار مغرب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر مغرب کی نماز کی باجماعت ادائیگی ہوتی ہے اور شکار پکایا جاتا ہے۔ باربیکیو، ہانڈی، کڑھائی، سٹیم روسٹ کے ساتھ ساتھ ہزاروں طرح کے میٹھے اور ہریسہ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر عشاء کی باجماعت نماز سے پہلے اسے کھا لیا جاتا ہے۔ پھر شہزادے اپنے خیموں کا رخ کرتے ہیں، جہاں حکومت پاکستان مقامی انتظامیہ اور لوگوں کے تعاون سے ان شہزادوں کی نفسانی ہوس پوری کرنے کے لیے کم عمر مقامی لڑکیوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں مقامی یعنی پاکستانی ہوں، کسی کی عمر 12 یا 14 سال سے زیادہ نہ ہو۔ شہزادوں کو پیش کرنے سے پہلے ان پاکستانی بیٹیوں کو مشک و عنبر سے نہلا دھلا کر خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کہ شہزادوں کو کسی طرح کی مزاحمت یا پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اندر کے حالات تو کوئی نہیں جانتا کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہی ہوتا ہوگا جو ایک باز ایک ننھی سی چڑیا کے ساتھ کرتا ہے۔ شیخ زاید ہسپتال کے ڈاکٹر بھی اس بات کے گواہ ہیں، جب ایمرجنسی میں یہ کمسن پاکستانی بیٹیاں گہرے اندرونی زخموں کی وجہ سے کئی دن ہسپتال میں گزارتی ہیں اور کئی تو اپنی جان سے جاتی ہیں۔